وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ۔ اب یہاں بھی دیکھیں از ہے لیکن پیشگوئی آئندہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے یہ کہا تھا لوگوں سے، اتخذونی و امی الہین، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو۔ قال سبحانک، اس نے کہا تو پاک ہے، تو کیسے ممکن ہے میرے لیے، ما یکون لی ان اقول، کہ میں وہ بات کہوں، ما لیس لی بحق، جس کا مجھے حق نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے وہ کہی ہوتی، فقد علمت، تو ضرور اسے جانتا، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے، انک انت علام الغیوب، یقیناً تو سب غیبوں کو جاننے والا ہے۔ یہاں جو طرز بیان ہے، ان کنت قلتہ قد علمت، اگر میں نے کہی ہوتی تجھے علم ہوتا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یہ موقع کیا یہ کہنے کا کہ میں نہیں جانتا تیرے دل میں کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تو نے اس کے باوجود سوال کیا ہے مجھ سے کہ تو جانتا ہے کہ میں نے نہیں کہا، اس لیے میں نہیں جانتا تیرے نفس میں کیا ہے، تیری نیت کیا ہے اس سوال سے۔ دراصل اس سوال سے ایک نیت تو یہ تھی کہ آئندہ زمانے میں جب مسیح آئیں گے تو ان کی صداقت کے طور پر، مسیح کی وفات کے طور پر ان باتوں کو دلیل قائم کے طور پر قائم کرنا تھا۔ دوسرا، مسیح کی بریت کرنی تھی۔ ایک یہ اعلیٰ مقصد بھی تھا کہ سب قوموں میں، جبکہ دنیا کی سب سے بڑی غالب قوم نے مسیح کو بت بنا لیا، اس کو جھوٹا خدا بنا لیا ہو، اور اس کی عبادت کو مسیح کی طرف منسوب کیا ہو، تو اس کی بریت بھی بہت ہی عظیم شان طریق پر ہونی چاہیے تھی۔ تو ایک یہ معنی ہے جو مسیح کو پتہ نہیں ہوگا، چونکہ کیا کیا ہو چکا ہے، تو حیران ہوں گے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے نہیں کہا، پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسی، تو جانتا ہے میرے نفس میں جو کچھ ہے، ولا عالم، میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں، انک انت علام الغیوب، تو تمام غیبوں کو جاننے والا ہے، یقیناً تو تمام، یا انک انت، یقیناً تو ہی ہے جو تمام غیبوں کو جانتا ہے۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے انہیں نہیں کہا الا ما امرتنی بہ، سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور میں ان پر گواہ تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں تھا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ہی ہے جو ان پر نگہبان تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ویسے ہر چیز پر ہی گواہ ہے۔ یہ جو حصہ ہے یہ ہماری طرف سے دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں، کیونکہ خطاب یہ ہے کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود بناؤ؟ جواب یہ ہے کہ میں نے نہیں کہا، اور تو جانتا ہے میں تو محض اس وقت تک ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا، یعنی اس وقت تک ایسا واقعہ نہیں ہوا، علمی ہے۔ پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ہی ہے جو نگران تھا، اور وفات تک مجھے علم نہیں ہوا۔ اگر حضرت مسیح علیہ السلام کا استنباط یہ ہے کہ اگر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بقول ملا وفات سے پہلے دوبارہ اس دنیا میں بھیجا جانا تھا، اور انہوں نے خود آ کر اس شرک کے خلاف
ایک عالمی جہاد کرنا تھا اور ان عیسائیوں کا جو نام مانتے قتل عام کرنا تھا۔ اس بات کے بعد اگر ان کی وفات ہوتی اور قیامت کے دن یہ سوال جواب ہوتا تو یہ جواب کیسے دے سکتے تھے کہ جب تک وفات نہیں ہوئی میں تھا اور میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کہے گا تو ہلاک مار کٹائی کر کے تہس نہس کر کے آیا ان لوگوں کو جو شرک کرتے تھے، یہ کیوں نہیں کہتا کہ میری مرضی کے بغیر کیا تھا، میں نے پھر ان کو مارا بھی تو میں نے ہی ہے، مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ کیسی بربادی میں چاہیے ان سب کی، دیکھو ساری سلیبیں توڑ دی، پتہ ہی کچھ نہیں اس کا۔ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کسی مسیح کی زندگی کے تصور کی کوئی دور کی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جو ضدی ہیں وہ تو شرارتیں کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ نکالتے ہیں۔ ایک عذر وہ یہ بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو اگر تمہاری بات مانی جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ مسیح کی وفات تک ان میں شرک نہیں پھیلا، اور واقعہ یہ ہے کہ تم خود مانتے ہو کہ سینٹ پال نے مسیح کی تمہارے قول کے مطابق مسیح کی زندگی ہی میں شرک پھیلا دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کا جواب کیا ہے پھر؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ پھر تم قرآن کریم کو تم بھی جھٹلا رہے ہو کہ مسیح غلط کہتا ہے کہ میری وفات کے بعد شرک پھیلا ہے، لیکن تم بھول جاتے ہو کہ دو سٹیجز میں بات کر رہا ہے مسیح، ایک ما دمتو فیہم کی ہے اور ایک وفات کی ہے۔ ما دمتو فیہم کا دور صلیب سے پہلے کا ہے، اور وفات کا دور صلیب کے بعد اس جگہ کا ہے جہاں رہے، اور دونوں ادوار میں دونوں جگہ شرک کی مکمل نفی ہے۔ یہ بالکل درست ہے۔ میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا، جن میں رہے وفات صلیب سے پہلے ان پر بھی نگران تھے، صلیب کے بعد وفات تک جن پر رہے ان پر بھی نگران تھے، نہ ان میں شرک تھا نہ ان میں شرک ہوا، یہ قطعی حقیقت ہے۔ اس لیے وفات کا عمل دوسری جگہ ہوا ہو اگر تو پہلا ما دمتو فیہم ہے، یہ اس مضمون کو سلامت رکھتا ہے کہ مراد یہ نہیں کہ میری وفات تک شرک ہوا ہی نہیں، جہاں جہاں میں رہا ہوں وفات تک وہاں شرک نہیں ہوا، یہ مراد ہے، اور یہ بالکل درست ہے۔